Look left, look right. And I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، آج ہم ایسے لوریو کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جس نے مسٹر لاہور کا ٹائٹل جیتا ہے اور بالکل فریش جیتا ہے، اور یہاں پر یہ اپنا ایک جم بھی چلا رہے ہیں۔ اور ان کا شوق کہاں سے پیدا ہوا، کیا کیا مسٹر لاہور بننے کے لیے انہوں نے کیا، اور کتنی دیر اپنا جم میں دیتے ہیں اور کتنی دیر اپنی ٹریننگ کرتے ہیں، کیا ڈائٹ پلان ہے، کس طرح ہے، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ابراہیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ابراہیم صاحب، کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ جم اور یا اب جم بنانے کے بعد باڈی بلڈنگ کا خیال آیا یا پہلے ہی تھا؟ نہیں، ایک پہلے سے ہی شوق تھا میرا کہ میں جسٹ اپنی فٹنس کے لیے رکھوں۔ شوق آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، پھر اللہ پاک نے مجھے اپنا جم دیا، میں نے اپنا جم کیا اور پروفیشنلی فیلڈ سنبھالی، پھر مسٹر پنجاب کا کمپٹیشن کھیلا، پھر اس کے بعد مسٹر کنٹینیو لگے رہے، پھر اس کے بعد اب مسٹر لاہور کا الحمدللہ ون کیا ہے۔ مسٹر لاہور کلاسک اور مسٹر لاہور باڈی بلڈنگ میں دونوں میں گولڈ پوزیشن حاصل کی۔ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، اور کبھی ہمت نہیں ہاری، اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ پنجاب کی تیاری کریں گے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی، اور پاکستان سے باہر بھی انشاءاللہ اپنا ملک کا نام روشن کریں گے۔ اچھا، کتنا ٹائم دیتے ہیں جم کو؟ جم کو تو میرا بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن ٹریننگ ٹائم جو ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، لیکن جو پراپر ٹریننگ ہوتی ہے 30 سے 35 منٹ کی ہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ تو آپ کا ٹائم ویسٹڈ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، لیکن پراپر جو ٹریننگ ٹائم ہے وہ آپ کا 35 سے 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اچھا، کیا ڈے پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے جم میں آئے ہیں تو آج آپ نے کیا چیز لگانی ہے، چیسٹ، ونگز یا آرم یا ونگز، کس طرح؟ یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے فرسٹ ڈے، جیسے کوئی ایک پارٹس کو ٹرین کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ڈے دوسرے پارٹس کو ٹرین کرتے ہیں، چیسٹ، ونگز، بازو، ٹرائسیپ، بائسیپ، تھائی لوگ بہت زیادہ کم لگاتے ہیں، لیکن میں جو ہے تھائی کی کوشش ہے کہ دن میں اگر ویک میں 4 مرتبہ بھی لگے تو اس کو میں انشاءاللہ کنٹینیو رکھتا ہوں کہ تاکہ اس پہ میرا فوکس رہے۔ تو کتنی دیر کا مسل کو ریلیکس دیتے ہیں؟ مسل کے ریلیکس صرف سنڈے والے دن 1 ویک چھٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے۔ آپ کتنا ایک دن میں اگر آرم لگا رہے ہیں تو ساتھ چیسٹ نہیں لگائیں گے؟ نہیں، صرف ایک پارٹس کی ٹریننگ، اس کو اچھی طرح ٹرین کرنا ہے، اتنا کو ہیوی پمپ کر لینا کہ آپ کو دوسری کیپیسٹی رہتی نہیں ہے کہ آپ دوسرے مسلس کی طرف جائیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ڈائٹ پلان کیا کرتے ہیں؟ ڈائٹ پلان ہمارا بہت زیادہ ہیوی اور ایکسپینسو ہوتا ہے، اس کی باڈی کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے۔ ایگز، اپنا قیمہ، اور اس کے علاوہ رائس، اوٹس وغیرہ، یعنی کہ یہ کافی چیزیں جو ہے نا ڈیلی پلاننگ میں ہوتی ہیں، اور پھل فروٹس وغیرہ، یعنی کہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، اور ڈے بائی ڈے آپ کو جو ہے چینج کرنا بھی پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے میلز وغیرہ وہ چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، لوگوں نے نا شارٹ کٹ ڈھونڈ لی ہیں، اسٹیرائڈس، کیپسول، کوئی یہ وہ چیزیں جس سے وہ اسٹیمنا بھی بناتے ہیں، جس میں کٹنگ بھی بناتے ہیں، جس میں شولڈر، یہ وہ سارا پورے جسم کا شیپ کو لے کے آتے ہیں، شیپ میں لے کے آتے ہیں پورے جسم کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ وہ چیز یوز کرتے ہیں؟ نہیں، بیسکلی جو ہمارے کوچز کو میں بلیم کرنا چاہوں گا، جو گلی محلے میں کوچز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 4 دن ٹریننگ کرتے ہیں، یا کچھ بچے ہیں تھوڑے سے ٹریننگ کرنے کے بعد وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہمیں فلانی ٹیبلٹس پتہ لگ جائے، یہ لگ جائے، وہ لگ جائے، وہ پراپر نقصان دہ ہے، اور ہم اس چیز کو کبھی بھی ریفر نہیں کرتے۔ اور میں اسٹیرائڈ اویئرنیس سے سرٹیفکیٹ بھی مجھے اس چیز پہ ملا تھا، تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ شروع میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن میں آپ کے چینل سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اسٹیرائڈ نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹیرائڈ کا استعمال نقصان دہ ہے۔ اسٹیرائڈ زندگیاں بھی بچاتا ہے جو لوگوں کے لیے یوز ہوتی ہیں، لیکن اس کا مس یوز جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ نہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ جم میں آ رہے ہیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے اسٹیرائڈس لیے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ جی، وہ اسٹارٹنگ میں تو فائدہ مند، اس کو ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے آگے جا کے نقصانات، اور شروع میں بھی نقصانات ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جوانی میں ہوتے ہیں، اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے جو بعد میں رزلٹ نکلتے ہیں، پھر وہ کسی کڈنی کی صورت میں نکل آتے ہیں، یا ہارٹ اٹیک کی صورت میں نکل آتے ہیں، یا وٹ ایور، اور بہت سے اسکن پرابلمس آ جاتی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سائڈ پہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، محنت کریں، ڈائٹ اچھی لیں، ورک آؤٹ کریں، ایک اچھے کوچ کے پاس ٹریننگ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہوگا باڈی جلدی ہی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، ویسے تو آپ جم میں ہیں، آپ خود بھی کوچ ہیں، اور مگر اس ٹریننگ کے لیے ایک کوچ تو ظاہری بات ہے نا ضروری ہوتا ہے، کہ آپ کا کون کوچ ہے؟
جی میرا سب سے پہلے کوچ تو استاد افضل ہیں. سیکنڈ کوچ میرے زبیر بٹ ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی مجھے محنت کروائی اور میں پنجاب ون ہوا ہوں. اور وہ ان کا بھی جم ہے, آکسفورڈ ٹاؤن شپ ہے. میں ڈیلی یہاں سے 6 منتھ ڈیلی یہاں سے جاتا رہا ہوں سردی میں, ادھر 2 ٹائم صبح مارننگ میں اور رات کو, تو ٹریننگ کرنے اسپیشل جاتا تھا. یہاں پہ اپنا جم ہونے کے باوجود آپ ادھر جاتے تھے؟ جیسے آپ کی بات سے میں ایگری ہوں کہ خود کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کو کوچ کی ضرورت ہوتی ہے. میرا نو ڈاؤٹ 12-13 سال کا جو ایکسپیرینس ہے, لیکن اپنے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز ہو نا, استاد کے لیے استاد ضروری ہے. اگر آپ کہیں کہ میں خود استاد ہوں تو وہ پھر فلاپ ہے, وہ فیل ہے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا, یہ کچھ لوگ نا اس کے غلط اینگل لگاتے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ آپ اچھا ہائی فائی جو استاد ہوگا نا, کوالیفائڈ ٹیچر ہائر کریں. اب ہمارے جو بچوں کی جو یوتھ کی پیدائش ہے نا, وہ یوٹیوب ہے. وہ یوٹیوب سے دیکھ کر آ جاتے ہیں, یہ ایسے لگا لیا ویسے لگا لیا. لیکن آپ یوٹیوب پہ ایک چیز سرچ کریں کہ وہ جتنے بھی باڈی بلڈر ہیں وہ آلریڈی ٹرینڈ ہیں, اور وہ اتنے ان کے مسلس بنے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں نا تو وہ ان کو دیکھ کے وہ ہو جاتے ہیں کہ ہم جا کے ٹریننگ کریں گے, اس طرح کے کریں گے, ویسے کریں گے. لیکن مسلس کے مطابق, ریکوائرمنٹ کے مطابق, آپ کی باڈی کنڈیشن کے مطابق, آپ کے ڈائٹ پلان کے مطابق ٹریننگ لگتی ہے. اور مسلز جو ہے ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا مسلز گروتھ نہیں کرتے, پھر کمپلین ہوتی ہے. پھر وہ 4-5 مہینے بعد یا سالوں بعد کوچز کے پاس جاتے ہیں, جی میرا ایسے ہے, لیکن تب تک باڈی کنڈیشن ٹوٹلی چینج ہو گئی ہوتی ہے. اور پھر اس کو کوچز کو بھی بہت زیادہ پرابلمس آتی ہے, لیکن وہاں پہ وہ اسٹے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بگنر ہیں وہ بغیر کوچ کے بالکل بھی نہ ہاتھ لگائیں. جب ان کو ٹریننگ ہو جائے, ان کا اینگل ٹھیک ہو جائے, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ اس پہ آئیں. جی بالکل. دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, وہ ایک سمندر ہے. جو علم ہے وہ تو قبر تک کہتے ہیں کہ ہے. تو آپ ایک اتنے کو کوئی کوچ اس طرح کا ہو کہ 4-5 مہینے آپ کنٹینیوسلی ٹریننگ کریں تاکہ آپ کو پراپر اینگل آ جائے. پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ جب آپ نے لینا ہے پھر دوبارہ کوچ ہائر کریں. لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا, یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی جو ہے نا اپنا سارا جو فوکس ہے, جب آپ کو کوچ کو فیس دینی پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ زیادہ ہے, 2-4-5 ہزار یہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ وہ برگر بھی, شوارمے بھی, پیزے بھی چل رہے ہیں, وہاں وہ زیادہ نہیں لگے گی. اور جس نے منتھ میں 3,000-5,000 ٹریننگ کے فیس لینی ہے وہ ان کو بہت زیادہ لگتی ہے, اور اس کا الٹرنیٹ ان کی باڈی پہ غلط افیکٹ آتا ہے, اور پھر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس کا نقصان. آپ کی بات سے میں بالکل ایگری ہوں, مگر یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, میں نے ایسے بھی کوچ دیکھے ہیں, خود کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور خود کا جسم ڈی شیپ ہوا ہوتا ہے, اور وہ کوچ بن کے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی کوچ ہے نا, اس کو موجودہ نہ دیکھیں, اس کا پاسٹ دیکھیں, اس کو ایکسپیرینس کتنا ہے. اس نے اگر تو کمپٹیشن کھیلے ہوئے ہیں, اگر وہ اس نوعیت تک کا باڈی بلڈر ہے تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, کیونکہ یہ دکان ہے, ہمارے پر انویسٹمنٹ اپنی اچھی ہے. کچھ کوچز میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو باڈی بلڈنگ کا الف سے بے نہیں پتا, اور وہ صرف جسم ان کا اچھا ہے جس کی وجہ سے وہ کوچنگ کروا رہے ہیں اور غلط ٹریک پہ لے کر جا رہے ہیں. ان کو خود کے مسلس جو ہیں اچھے ہیں, اچھے کوچوں کے پاس ٹریننگ کی ہوئی ہے, لیکن آگے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں. تو وہ غلط گائیڈ کی وجہ سے جو ہے نا بچے کو بھی خراب کرتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ پیٹ وغیرہ نہ دیکھیں, اس کا پاسٹ کا ایکسپیرینس دیکھیں کہ وہ کتنا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی ہاؤنا ہونی چاہیے کہ یہ مجھے لگوا رہا ہے, کتنی لگوا رہا ہے, کیسے لگوا رہا ہے, میری غلط سمت میں نہیں تو جا رہا. کم پیسے بچانے کے چکروں میں جو ہے نا ہم یہ ڈیسیجن لیتے ہیں, اور اس کا نقصان میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری باڈی پہ ملتا ہے, اور وہ آگے بھی جو ہے نا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پڑھائی, جاب یا صرف جم؟ اب جم اور جاب یہی ہے. یہی جاب ہے اور یہی جاب ہے اور یہی جم ہے. پڑھائی کہاں تک کی؟ پھر پڑھائی سے بھاگ تو نہیں گئے تھے جم کیسے کرتے؟ تو میں شروع سے بھاگ گیا تھا کیونکہ مجھے ایک شوق تھا باڈی بلڈنگ کا بہت زیادہ, کیونکہ میں 6 کلاس سے میں نے شروع کی ہوئی ہے اور بہت زیادہ. لیکن پھر والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد میں اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر سکا. لیکن اللہ پاک نے مجھے اپنا جم دیا, بھائیوں نے, دوستوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ ایک نام ہے اور لوگ جانتے ہیں اس فیلڈ سے. اچھا چلیں, اب ہم آتے ہیں کمپٹیشن کی طرف. کمپٹیشن میں آپ کتنا ویٹ کا حساب کتاب ہوتا ہے, یا کیا حساب کتاب ہوتا ہے, کس طرح کیا ہوتا ہے کہ یار مسٹر لاہور اتنے ہیوی ویٹ چیمپئن, یا کیا حساب؟ وہ کلاسز ہوتی ہیں, کیٹیگریز ہوتی ہیں. 60 سے شروع ہوتی ہے, 65, 70, 75, 80 کیٹیگریز ہوتی ہیں. جتنا آپ کا ویٹ آتا ہے اس کیٹیگری میں آپ کمپٹیشن کھیلتے ہیں. اس کلاس کو آپ نے ون کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو جتنے بھی سارے فائنلسٹ ہوتے ہیں اس میں ٹائٹل فائٹ ہوتی ہے. اس میں سے پھر ایک باڈی بلڈر ایک سلیکٹ ہوتا ہے, مسٹر لاہور, پاکستان یا پنجاب, وٹ ایور جو بھی کمپٹیشن. تو آپ کو جب مسٹر لاہور کے لیے آپ کا
فائنل ہو گیا کہ یار آپ نے کمپٹیشن میں وہ ہو گیا سارا کچھ, جب آپ کا نام سلیکٹ آیا کہ جی آپ ون کر گئے ہیں, تو اس ٹائم کیا جذبات؟ اور اس کلاس کے ونر ہاک فٹ جم کے 53 محمد ابراہیم, گولڈ میڈل کے ساتھ. Taking the view when it look right, and oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. اس وقت جذبات ایسے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ اس کے پیچھے بھی نا دو چیزیں ہیں. کچھ کمپٹیشن ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں ہماری فیڈریشنوں میں کسی فیڈریشن کا نام پرچی جی اللہ آپ کا بھلا کرے, اس طرح ہی ہے. تو وہ پہلے سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں, پھر فکس ہوتا ہے کہ جی اس نے ون کرنا ہے اور اس نے ون کرنا ہے, اپنی مرضی کی کلاسز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے. مجھے الحمدللہ یہ اچیومنٹ اتنی کو ایکسائٹمنٹ مجھے ملی تھی کیونکہ میں محنت کر کے گیا تھا اور اللہ کے بھروسے پر گیا تھا کہ یا اللہ پاک ہمت دے, محنت کرنا میرا کام ہے, آگے عزت ذلت تیرے ہاتھ میں ہے. میں اس میں گیا تھا اور میری کلاس کے اندر تقریباً 20 سے 25 کے راؤنڈ باؤنڈ لڑکے تھے, اور اس کے اندر سے مجھے, اور کافی سینئر تھے, مجھ سے کافی سینئر بھی تھے بیچ میں, لیکن اللہ پاک نے مجھے اس میں سرخرو کیا اور مجھے فرسٹ پوزیشن نکلی. بس میں اس وقت کے بتا نہیں سکتا لمحات جو تھے کہ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے. تو الحمدللہ والدین کی دعائیں, اسپیشلی والد کی دعا, پھر والد کی, پھر بھائیوں کی دعا سے, بہت زیادہ دوستوں کے کوپریٹ کے ساتھ یہاں پہ جو مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ, یہ وہ تھے, اللہ پاک نے اسے. اچھا, ایک کمپٹیشن میں ہوتی ہے پوزنگ, کیا اس کا کیا ٹیکنیک ہوتی ہے, کیا طریقہ کار؟ پوزنگ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پوزنگ ہوتی ہے نا, وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ 99 وہی ہیں. جب آپ کا پاس کانفیڈنس ہوگا اور آپ کے پاس اچھی پوزنگ آپ کر سکتے ہو نا, تو وہ دن آپ کا ہے اسٹیج کے اوپر. اگر آپ وہاں پہ پوزنگ اچھی نہیں کر سکتے, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اتنی اچیومنٹ, اتنی اچھی ہارڈ ٹریننگ کی ہے, تو وہ وہاں پہ جا کے آپ فیل ہو جاتے ہو. تو جو پوزنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو وہ میں بھی آگے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پوزنگ کے اوپر توجہ دیں اپنی ٹریننگ کے, ہر ٹریننگ کے بعد ہر ڈے یا ویک میں 1 ڈے ایسا رکھیں اس میں اپنی پوزنگ کریں, تاکہ آپ کی پوزنگ اچھی ہو, آپ میں کانفیڈنس آئے ہو, کیونکہ اسٹیج کے اوپر آپ کا کانفیڈنس ہی چلتا ہے. Look left, look right, yeah, come with a hook right. Hook right, make all the man them look twice. I'm way up. اچھا ابراہیم شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ. لاسٹ دسمبر کو میرا جو ہے 20 کو کمپٹیشن تھا, اور جنوری کی 20 کو میری شادی تھی, 21 کو. یار کمپٹیشن ساتھ شادی, یہ ڈبل کمپٹیشن, یہ ڈبل کمپٹیشن تھا. سمجھ نہیں آئی, کیونکہ کوچز جو سے ہیں نا وہ تو اس چیز سے بالکل وہ کرتے ہیں. نہیں ایکچولی مجھے گھر والوں سے بھی ٹائم ملا ہوا تھا کہ بس اب شادی کر لو, بس ہو گیا. تو میں نے ان کو یہی کہا ہوا تھا کہ مجھے بس کمپٹیشن کھیل لیں, تو انشاءاللہ اس کے بعد میں فوری طور پر آپ کو شادی کروں. جیسے کمپٹیشن کھیلا انہوں نے کہا یہ والا کمپٹیشن کھیلوں یا وہ والا کمپٹیشن, یہ تو ساری زندگی اب ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. پہلے میں نے کہا یہ والا کرے, اور الحمدللہ دونوں مجھے بڑی, جہاں سے بھی ڈبل مبارکباد ملی مجھے, الحمدللہ بڑا اس میں اچھا لگا. پہلے کمپٹیشن تھا یا شادی؟ پہلے کمپٹیشن تھا, پھر بعد میں بھی کمپٹیشن, شادی بھی ہے کمپٹیشن. پہلے آپ نے کمپٹیشن لڑا, پھر اس کے بعد شادی. ہاں جی الحمدللہ. ویری گڈ یار, یہ بہت اچھا ہے. چلیں اچھی بات ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار اتنی مہنگائی کے دور میں اتنا مشکل ڈائٹ پلان, اور گھر بھی چلانا ہے, ڈائٹ پلان بھی کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ یا کیسے مینیج کرتے ہیں ان سب کو؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو کسی قسم کی کوئی سوچے بھی نہ, بلکہ فیڈریشنوں کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو سپورٹ ہے آپ کے اپنے گھر والوں سے ہے, آپ کے اپنے دوستوں سے ہے, آپ کے ارد گرد کی صورت میں, موٹیویشن کی صورت میں سپورٹ ہے. ادروائز یہ تو چھوڑ دیں. ابھی تو میں مسٹر لاہور ہوں, انشاءاللہ مسٹر پنجاب پاکستان بھی انشاءاللہ کھیلوں گا. کس طرح کی اتنے مہنگائی کے دور میں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, ڈے بائی ڈے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن پھر ایک بات زمین میں یہ آتی ہے کہ محنت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے, اور عزت ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو
ملکی حالات ہیں نا وہ تو ایک بہت زیادہ مشکل ہے. اس کے علاوہ بھی جو جنک فوڈ وغیرہ جو ڈرٹی فوڈ ہیں وہ اتنے سستے ہیں. واقعی بڑا شوارما 30 روپے کا آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو دوسرے ایگز وغیرہ, اب ایگز جو ہے 15 روپے کا, جس نے 2 درجن ڈیلی کے ایگز کھانے ہیں. جو چکن ہے وہ 500 پلس ہے, بیف ہے وہ 1000 کے راؤنڈ بجٹ ہے. تو پوری ڈائٹ جو ہے 4-5,000 آپ کو پروٹینس وغیرہ یہ وہ چیزیں پڑ جاتی ہیں. تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. بلکہ ایک سم ٹائم تو میرے ساتھ بھی اس طرح کے ہوا کہ یار رک جا, بس نہیں ہوگا آگے. لیکن اللہ پاک نے جو ہے توڑ چڑھایا, اور دوستوں کی اور گھر والوں کی مدد سے آہستہ 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 کرتے ہم کم کر لیا. لیکن یہ شوق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, غریبوں سے تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ملکی حالات, پھر اس کے بعد گھر چلانے, پھر اس کے ساتھ اپنی ڈائٹ کو کمپلیٹ کرنا. کیونکہ ہم نے ڈائٹ, نمک مرچ, یہ وہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوتی ہے, ساری چیزیں چھوڑ سکتے. تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ ڈائٹ مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یعنی اللہ میاں آپ کو ہمت دے, اللہ کرے آپ مسٹر لاہور کے بعد مسٹر پاکستان بھی جیتے ہیں, ورلڈ چیمپئن بھی بنے ہیں. ہماری تو دعا ہے. کہ بہت مشکل ہے اتنی مہنگائی کے دور میں اپنی ڈائٹ پلان کرنا, اپنے آپ کو لے کر چلنا, پھر ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو لے کے چلنا, گھر بھی دیکھنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. ایسے پاکستانی کو جو اتنے مشکلات میں بھی اپنے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, سلام پیش کرتے ہیں ایسے پاکستانی کو. سلام پاکستان.